الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللہ مالک کی توفیق سے گزشتہ کچھ خطبات جمعہ سے قرض کے حوالے سے بات چل رہی ہے. قرض کے قریب ہی ایک بات ہمارے معاشرے میں اس کا چلن آئے دن اضافہ ہو رہا ہے اور کچھ لوگ اپنی بے خبری یا سستی کی وجہ سے اس چیز کے بارے میں غلط فہمی یا خوش فہمی میں مبتلا چلے جا رہے ہیں. اللہ مالک کی توفیق سے اور انہی کی رہنمائی اور مدد طلب کرتے ہوئے اس حوالے سے کچھ عاجزانہ گفتگو کا ارادہ لے کے آیا. اللہ کریم صرف ٹھیک بات آپ تک پہنچانے کی توفیق دے اور اس بات کو کہنے اور سننے والے حضرات و خواتین کے لیے دنیا و آخرت کا سبب بنے. آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے بینکوں کے کارڈ جن کا چلن جیسے کہ بتلایا جاتا ہے روز بروز عام ہو رہا ہے. ان کارڈ کی شرعی حیثیت کیا ہے اس سے پہلے جتنی معلومات میں ناکارہ جمع کر سکا ہوں ان کی روشنی میں استعمال شدہ کارڈوں کی 3 قسمیں ہیں. ایک قسم ڈیبٹ کارڈ، دوسری قسم چارج کارڈ اور تیسری قسم کریڈٹ کارڈ. اگر کوئی ساتھی سمجھے کہ بات جو ان کے حوالے سے کی جائے غلط ہے تو اس سے التماس ہے خطبہ جمعہ کے بعد مجھے ضرور بتلائے. ان تینوں کارڈوں میں سے ہر ایک کی نوعیت کیا ہے؟ ڈیبٹ کارڈ صرف ان کے لیے ہوتا ہے جن کا بینک میں حساب. نمبر 2
اس کارڈ والے کو یہ صلاحیت، یہ اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ محدود تجارتی اداروں میں جا کر سودا خریدے اور نقد اٹھانے کی بجائے وہاں کارڈ کے ذریعے اس بل کو ادا کر۔ نمبر 3، ان کارڈوں کے استعمال پر بینک اپنے کسٹمر سے کارڈ کے استعمال کرنے والے گاہک سے کوئی چیز وصول نہیں کرتی۔ جب کوئی کسٹمر اس کارڈ کے ذریعے کسی دکاندار ادارے سے سودا خریدتا ہے، وہ بیچنے والا بینک کو اطلاع دے اور بینک اسی وقت وہ رقم اور بینک سے بیٹھ گئی، سمجھ گیا۔ کچھ دیر سے رک جاؤ، یہ جاری رکھو۔ اچھا، ساتھی میری طرف توجہ کریں۔ نمبر 4، بینک اپنے گاہک کے کھاتے سے اس بل کی رقم منہا کر کے دکاندار کے کھاتے میں منتقل کر دیتا ہے۔ بینک دکاندار سے رقم اس کے کھاتے میں منتقل کرنے کا معاوضہ فیس وصول کرتا ہے۔ اس کارڈ کا شرعی حکم کیا ہے؟ اس کارڈ میں کہیں قرض نہیں، میرے ساتھ توجہ فرمائیے، اس کارڈ میں کہیں قرض نہیں، کھاتہ دار کا مال بینک میں موجود ہے اور اسی مال کے اندر دکاندار سے مال خرید رہا ہے اور بینک کھاتہ دار کے اکاؤنٹ سے رقم دکاندار کے کھاتہ میں منتقل کر رہا ہے۔ اس میں کہیں بھی قرض کا نام و نشان نہیں، اور بینک دکاندار سے جو معاوضہ، جو فیس وصول کرتا ہے وہ قرض کی بنیاد پہ، وہ اس خدمت کی بنیاد پر ہے کہ اس نے گاہک کی رقم بینک کو اس کے ادارے میں پہنچائی۔ اسی لیے یہاں تک میں جان چکا ہوں، غلطی ہے تو اللہ معاف کرے، کسی کو خبر ہو تو مجھے آگاہ کر دے بات ہے۔ اس میں کسی قسم کی قباحت نہیں، جب قرض ہی نہیں تو سود کہاں سے آئے گا؟ ہاں، کھاتہ دار کا کھاتا کرنٹ اکاؤنٹ ہو، اگر سیونگ ہو تو اس وجہ سے حرام۔ کھاتہ دار کا بینک سے کوئی معاملہ اپنے کھاتا کے حوالے سے سودی نہ، اگر ہو تو جو حرمت آئے گی اس وجہ سے آئے گی، اس لین دین میں کوئی بات ناجائز نظر نہیں۔ ہاں، ایک الگ مسئلہ ہے کہ سودی اداروں سے کام کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، اور اس کے بارے میں اس وقت ہمارا موضوع اس وقت دوسرا ہے۔ اس وقت چلتے چلتے پوری بات یہ ہے، سودی اداروں سے جہاں تک دور رہا جائے، یہی شریعت کا تقاضا ہے۔
اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم بینک کے ساتھ کاروبار کرنے کے حوالے سے جائز ہونے کا فتویٰ دے، وہ الگ مستقل مسئلہ۔ اس وقت ہمارا موضوع کیا ہے؟ اس قسم کے معاملے میں بات واضح ہو رہی ہے۔ کل کلا کو یہ نہ کہے کہ بینکوں کی پبلسٹی تو مشکل میں ہو رہی ہے۔ اللہ اس سے پہلے موت دے، ایسی زندگی نہیں چاہیے، اور نہ ایسا بولنا اللہ نصیب کرے، وہ الگ مسئلہ ہے۔ لیکن یہ جو معاملہ ہے ڈیبٹ کارڈ کا کہ کھاتہ دار کی رقم اس کے حساب سے دکاندار کے حساب میں اسی وقت منتقل کرنا، اس میں اللہ پاک بہتر جانے شریعت کی روح سے کوئی غلط بات نظر نہیں آتی۔ کارڈ کی دوسری قسم جس کا آج کے معاشرے میں چلن ہے، چارج کارڈ۔ اس کے حوالے سے 5 باتیں عرض کرتا ہوں، پھر ان کی روشنی میں شریعت کا حکم جو بندہ ناکارہ کی سمجھ میں ہے وہ آپ تک پہنچاؤں گا انشاءاللہ۔ شارٹ کارڈ میں یہ شرط نہیں، کنڈیشن نہیں کہ کارڈ والے کا حساب بینک میں ہو، کسی سے بھی یہ معاملہ ہو سکتا ہے۔ نمبر 2، کارڈ والے کو یہ صلاحیت، یہ اختیار بینک کی طرف سے دیا جاتا ہے کہ وہ بغیر پیسے دیے مخصوص تجارتی اداروں سے چیزیں خرید سکتا۔ پیٹرول پمپ پہ گیا، کارڈ دکھایا، اپنے نام درج کروایا، پیٹرول ڈلوا دیا، کوئی پیسہ نہیں دیا اور نہ اس کے کھاتے میں پیسے، اور اس ادائیگی کے لیے مدت مقرر ہوتی ہے۔ نمبر 3، بینک اسی وقت تجارتی ادارے کے رابطے پر اس کے کھاتے میں اتنی رقم داخل کر لیتے۔ 1000 کا پیٹرول لیا، پیٹرول پمپ والوں کو 1000 اسی وقت اپنے کھاتے میں بینک والوں سے مل گیا۔ نمبر 4، یہ جو 1000 تھا، کہنے کو تو 1000، لیکن 1000 پورا نہیں، اس میں مخصوص حساب سے پرسنٹیج سے کچھ کٹوتی ہوتی ہے، 1، 2، 10، 100 جو بھی ہے کٹوتی ہے۔ مثال کے طور پر 1000 سے 2% کے حساب سے 20 روپے کاٹے۔ پیٹرول پمپ کے کھاتے میں کتنے آئے؟ 980، اور بینک نے اس اپنے کسٹمر سے جس کو وہ کارڈ دیا اس سے کتنے لینے ہیں؟ جواب دیجیے، بولے نا مجھے اطمینان ہو جی، 1000۔ اس بات کو اچھی طرح یاد رکھیں کہ اس کی بنیاد پر اس کا شرعی حکم اللہ کی توفیق سے عرض کرنے کی کوشش کی جائے۔ نمبر 5، بینک کا اس کارڈ والے سے معاہدہ ہے کہ جاؤ لے لو، 10,000 تک کا مال لے سکتے ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ 1 ماہ کے اندر اس کو ادا کرنا، اور 1 ماہ کے اندر فری آف انٹرسٹ، کوئی سود نہیں۔ یہاں تک بات واضح ہوگی۔ نمبر 6 بھی سن لیجیے،
اگر 30 دن کے اندر یا جو مدت معین ہے اس کے اندر اس کارڈ کے استعمال کرنے والے نے بینک کو ادا شدہ رقم نہیں دی تو پھر 1000 کا 1000 نہیں دے گا، بلکہ جواب دیجیے کیا دے گا؟ اس سے زیادہ دے گا۔ بات واضح ہو گئی؟ اب اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ ایک ایک کر کے میری گزارشات سے توجہ فرمائیے۔ نمبر 1، جب گاہک مقررہ مدت میں ادا نہیں کرتا تو کانٹریکٹ کیا ہو رہا ہے؟ جواب دیجیے۔ طاہر صاحب کیا کانٹریکٹ کرتے ہیں؟ 1000 کا 1000 دے گا، بولو ایکسٹرا دے گا۔ کیا ایک مسلمان کے لیے یہ جائز ہو سکتا ہے کہ جس کام کے کرنے پر اللہ اور ان کے رسول کے خلاف جنگ کرنے کا اعلان کرنے کا حکم ہے اس کانٹریکٹ پر اتفاق کرے؟ مسلمان ہو اور اللہ سے اعلان جنگ کے معاہدہ پر دستخط کرے؟ فضل الہی صاحب توجہ کرے، یہ دونوں میں میل ہے؟ جواب دیجیے۔ پتہ نہیں میری بات سمجھ نہیں آ رہی یا کچھ اور دال میں کچھ کالا ہے؟ کیا سبب ہے کہ ایک مسلمان بھی ہو اور سودی معاملے پر اتفاق کے لیے دستخط بھی ثبت کرے؟ بات واضح ہوئی؟ اور اسی کا دوسرا پہلو وہ کہ نہیں جی میری ول پاور بڑی ہے، مجھے کنٹرول ہے۔ کون ہے جسے اپنے معاملات پر کنٹرول ہے؟ جھوٹا ہے وہ، اور صرف جھوٹا ہی احمق بھی ہے۔ میرے سامنے بڑے بڑے کاروباری اور اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ بیٹھے ہیں، کوئی مجھے یہ ثابت کر سکتا ہے کہ معاملات پر کنٹرول بندے کا ہوتا ہے؟ کوئی ہے؟ خان صاحب جی، وہ مخلوق کیسی ہوئی کہ معاملات پر اس کا کنٹرول یہ تو تنہا خالق کے ہاتھ؟ سپریم کورٹ آف پاکستان اس کے ایک میرے گمان کے مطابق قابل ترین ججوں میں ایک جج کا بیان چھپا نوائے وقت، کہنے لگے یہ کارڈ والا سلسلہ بڑا خطرناک ہے، میں بھی اس میں بھگت چکا ہوں، لیا اس امید پر بر وقت ادا کروں گا، لیکن بات تھی کچھ، سوچی ہی کچھ اور بنا کچھ۔ یہ بیان کس کا ہے؟ کسی گامے ماجے کا؟ ان پڑھ شخص کا ہے؟ بے دین نہیں، ایک قابل احترام، اس کا نام معاشرے میں لیا جائے تو لوگ احترام کرتے، سمجھدار، سینئر، اور اللہ پاک غیب کی خبریں جانتے ہیں، پاک دامن لوگوں میں مشہور ہے، وہ بیان دے رہا۔ اگر سپریم کورٹ کا فاضل جج، صاف ستھرا جج اپنے معاملات پر اس بارے میں کنٹرول نہیں کر سکا اور برسر عدالت کہتا ہے اور نوائے وقت روزنامہ اخبار میں شائع ہوتا ہے، تو باقی اور اپنے آپ کو اگر زیادہ سمجھدار سمجھتا تو اس کی حماقت سوائے انا للہ کے اور کیا کھا جاتا۔ نمبر 2، اللہ کے لیے حضرات و خواتین غور کریں، یہ سارا چکر ہے کیوں؟ یا اللہ ہدایت دے دے فضل الہی کو اور سارے لوگ۔ حضرات و خواتین، رب ذوالجلال گواہ ہے،
نہ چندہ مانگ رہا ہوں، نہ ووٹ مانگ رہا ہوں، آپ کی اور آپ سے پہلے اپنی خیر خواہی چاہتا ہوں۔ یقین فرمائیے دین میری اور آپ کی خیر خواہی کے لیے، دین میری اور آپ کی نفسوں کی خیر خواہی کے لیے۔ اللہ ہمیں دیکھنے والی آنکھیں، سننے والے کان اور سمجھنے والا دل اور دماغ دے۔ کہ جو روکا جا رہا ہے سود سے اور سود تک پہنچانے والی ہر بات سے، اس میں خیر کس کی؟ یہ جو کارڈ کا چکر ہے، اس سرمایہ دارانہ نظام کی شرارتوں میں سے ایک سنگین شرارت ہے کہ لوگوں کا خون چوس لیا جائے۔ میں 10,000 کی خریداری کرنا چاہتا ہوں اور میرے پاس پیسے نہیں، تو کیوں خریدوں؟ میرے پاس پیسے ہیں، ویگن پہ بیٹھوں، 40 روپے دوں، 0 پوائنٹ پہنچ جاؤں۔ میں بڑی گاڑی میں بیٹھا 10,000 کا پیٹرول کیوں پھونکوں؟ جتنے لوگ ویگن پہ بیٹھ کے 0 پوائنٹ جاتے ہیں وہ سب مر جاتے ہیں، اور یہ جو بڑی گاڑی میں جاتے ہیں ان کو جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ مل جاتا، یا ان کے کام ان کے قدموں میں آگے ہو جاتے۔ ہو سکتا ہے ویگن پر جانے والا کامیاب و کامران آئے اور بڑی گاڑی پہ ہزاروں کا پیٹرول پھونک کے جانے والا ناکام اور نامراد، اور اللہ کی لعنتیں الگ۔ کیوں کریں؟ یہ کارڈ کدھر کھینچ رہا؟ تیرے پاس پیسے نہیں، کیوں خریداری کر رہا؟ اور ہم سن چکے ہیں قرض کے بارے میں، وہ قرض جس میں سود کا نام و نشان بھی نہیں۔ جو باتیں سن چکے ہیں میرے ساتھ پھر دوہرا لیجیے۔ نمبر 1، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دائمی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ تھی، یا اللہ قرض سے بچا۔ نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کے لیے واضح کیا، قرض لے کے امن و امان کے بعد اپنی جانوں کو خوف زدہ نہ کرو۔ نمبر 3، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تلقین کی، قرض لے کے خودکشی نہ کرو، اپنے نفسوں کو قتل نہ کرو۔ نمبر 4، جناب فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا، قرض سے بچو، قرض کی ابتدا غم ہے اور انتہا جنگ۔ حافظ ابن حجر نے لکھا نمبر 5، قرض کی ادائیگی کے غم کی وجہ سے انسان کی عقل کا کچھ حصہ اس سے چلا جاتا ہے اور وہ ضائع شدہ حصہ ساری زندگی اس کے پاس واپس نہیں آتا۔ اور نمبر 6، امام قرطبی نے بیان کیا، قرض کا لینا عیب ہے، قرض رات کا غم ہے، دن کی ذلت ہے۔ جان کو ڈرانا بلکہ اپنی جان کو غلامی کا توق پہنانا ہے۔ تو اس قرض کی طرف جب یہ سنہری پنجرا، یہ جو چارٹ کارڈ ہے، یہ گولڈن کیج سنہری پنجرا ہے، کارڈ کے نام پر پنجرا ہے، سونے کا ہو یا لوہے کا ہو۔ جب پنجرا سونے کا ہوگا تو بہت اچھا ہوگا۔ یہ سرمایہ داروں کی شرارت ہے، حضرات و خواتین کو اندھا بنا کے اس پنجرے میں ڈال۔
تیسری بات، شارٹ کارڈ کے حوالے سے بینک پیٹرول پمپ کو جبکہ لینے والا 1000 کا پیٹرول خریدتا ہے اور بینک اس سے مقررہ مدت کو کتنے دے گا؟ بولو بولو، مجھے اطمینان ہو کہ میں تنہا نہیں بول رہا، کتنے دے گا؟ اور بینک اور پیٹرول پمپ والے کو کتنے دے گا؟ ماشاءاللہ سبق یاد ہے۔ یہ جو 20 روپے کا فرق ہے کہاں سے آیا؟ کہاں سے آیا؟ پیٹرول پمپ والا آج رقم وصول کر رہا ہے 980، اس کا گاہک بینک کو کب دے گا؟ 30 دن کے بعد۔ کتنے دے گا؟ بولو، یہ جو 1000 سے 980 نفی کریں مائنس کریں کتنا ڈفرنس ہے؟ یہ 20 کا فرق جو ہے یہ آب زمزم ہے، یہ اجوا کھجورے ہیں، یہ کیا ہے؟ جواب دو۔ مدت کے بدلے میں کیش اور ادھار، ان کا جو فرق ہے اس کا نام کیا ہے؟ سود۔ اور کیا ہے اس سود میں، اس کے سود ہونے میں شک کی کہاں سے گنجائش؟ خالص سود ہے۔ مرزا صاحب سمجھ نہیں آ رہی؟ بینک اس سے 1000 دے، پیٹرول پمپ والے کو 980 دے، کیوں؟ کہ بینک والا کہہ رہا 30 دن سے میری رقم استعمال کی، مجھے تو ملنی ہے 30 دن بعد، تو میں 30 دن بغیر معاوضے کے دوں۔ اللہ عقلوں کو زندہ کر دے۔ دین تو دور کی بات ہے، عقل کی بات ہے۔ یہ 20 روپے جو فرق ہے وہ مدت کا ہے، اور اسی مدت کے فرق کا نام سود ہے۔ اور اگر کوئی عقل کا اپنے خیال میں شہنشاہ کہے کہ مجھے کیا، میں نے تو 1000 کا پیٹرول لیا، 1000 روپے بینک کو دیا، میں کیا کروں؟ رک جا، یہ سارا جو سودا تھا، کیا کہتے ہیں ٹرانزیکشن، اس کے کرنے میں اساس کون ہے؟ پیٹرول کس نے خریدا؟ جی پیٹرول کس نے خریدا؟ بینک والوں کو 1000 کس نے دینا ہے؟ سارے سودے کی جو بنیاد ہے کہ 1000 روپے پیٹرول خریدنے والا، بینک گناہگار، پیٹرول والا گناہگار، اور یہ جو بندہ ہے اس کا اپنا گناہ اور ان دونوں کا گناہ بھی شاید اسی کے کھاتے تھے۔ وقت ہوا چاہتا ہے انشاءاللہ الرحمن اسی حوالے سے آئندہ خطبہ جمعہ میں بات مکمل کرنے کی عاجزانہ کوشش کی جائے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه۔ آج کے خطبہ جمعہ میں رب کریم کی توفیق سے بینکوں کی طرف سے جاری کردہ کارڈز کے حوالے سے گفتگو کا آغاز ہوا۔ بینکوں میں جو کارڈ ہیں ان میں سے پہلی قسم کارڈ کی ڈیبٹ کارڈ، اس کے حوالے سے بات مکمل کرنے کی عاجزانہ کوشش کی گئی کہ اس کارڈ میں کوئی بات غیر شرعی نظر نہیں آتی۔ شارٹ کارڈ کے حوالے سے گفتگو جاری تھی، انشاءاللہ الرحمن
اس کے حوالے سے اللہ مالک کی توفیق سے آئندہ خطبہ جمعہ میں، اور آئندہ خطبہ جمعہ سے میری مراد اگلے خطبہ جمعہ سے بعد کا ہے، انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعہ ڈاکٹر حافظ سجاد الہی پڑھائیں گے، اس کے بعد والا جمعہ میں پڑھاؤں گا، تو اس میں انشاءاللہ اس کارڈ کے حوالے سے بات کا آغاز ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہر ناجائز صورت کے معاملہ سے ہم سب کو محفوظ رکھے، اور جو پھنسے ہیں اللہ پاک اپنی رحمت سے انہیں نجات دے۔ جیسا کہ حضرات دیکھتے تھے کہ مسجد میں آنے والوں کو اسکول کے چھٹی اور مسجد میں آنے کے وقت میں قربت کی وجہ سے بہت دقت تھی۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ہمارے ساتھیوں رانا افتخار صاحب، وقار احمد صاحب، ملک مقصود صاحب، ملک طارق صاحب اور انجینئر نسیم صاحب، اللہ پاک ان پانچوں ساتھیوں کو بے پناہ جزائے خیر دے۔ انہوں نے اسکول والوں سے گفت و شنید کی، اور اللہ تعالیٰ اسکول والوں کو بھی بہت زیادہ جزائے خیر دے۔ میں خصوصاً ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جمعہ کے نمازیوں کا خیال رکھتے ہوئے اپنے وقت کو پہلے سے کم کیا۔ اب وہاں چھٹی جس طرح کے آپ نے دیکھا الحمدللہ کافی پہلے ہوئی، اور امید ہے انشاءاللہ ساتھی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، کچھ مزید اقدامات بھی ہوں گے انشاءاللہ، تاکہ مسجد میں آنے والوں کے لیے پارکنگ کا مسئلہ آسان سے آسان ہو جائے۔ اللہ ہمارے ان ساتھیوں اور اسکول والے دونوں کو جزائے خیر دے، اور مسجد کی آبادی کو زیادہ سے زیادہ سہولت عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔